کے برے دن شروع ہونے کا مطلب ہے پاکستان کے اچھے دن شروع ہونا۔ پانی کو بطور جو ایک ویپن کے یوز کرنا، ایک جنگی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا ایک بہت ہی بڑا جرم بھی ہے، اور اس کی کوئی عالمی قانون میں گنجائش بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی طرف سے اس آبی جارحیت کا پاکستان کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوری طور کے اوپر ورلڈ بینک کو اس میں انوالو کرنا چاہیے، جو گارنٹور تھا ہمارے سندھ طاس منصوبے کا، اور اگر بھارت جو سندھ طاس منصوبہ ہے اس کی مسلسل خلاف ورزی جاری رکھتا ہے، اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے، تو پھر پاکستان کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے ورلڈ بینک سے اور جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں جو ورلڈ بینک سے وابستہ ہیں ان سے، کہ بھائی آپ اپنا جو تعاون ہے ہندوستان سے وہ ختم کریں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ایک معاہدہ جو ہے وہ معاہدہ بھی ہندوستان نہ مانے اور آپ اس کے اوپر عمل بھی نہ کریں۔ تو سب سے پہلی تو میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے چند مہینے کے بعد آپ کو پانی کا ایک بہت بڑا بحران درپیش ہو جائے گا اگر آپ نے اس کے اوپر سیریسلی نہ لیا۔ پہلے بھی میں بڑا حیران ہوں کہ ہمارے فورن آفس نے پی ایل اے کے معاملے کو اقوام متحدہ نے سیریسلی نہیں لیا، اور پاکستان کو اقوام متحدہ میں بھیجنے کے اوپر جو ہے وہ اچھی پیش رفت نہیں ہوئی، بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ لیکن اس کو معاملے کو بھی اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھی طرح نہیں لیا جا رہا۔ دوسری بات، کشمیر میں جو ہو رہا ہے، دیکھیے ہر چیز کا علاج ڈنڈا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر بات کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی گولی کریں، آپ نے بات چیت کرنی ہے۔ صرف وہ گروپس جو بندوق اٹھاتے ہیں ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی، باقی ہر وہ گروپ جو ڈیمانڈ کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، حق مانگتا ہے، اس سے بات چیت ہونی چاہیے۔ یا الٹا صاحب بنا ہوا ہے، جو بندوق اٹھا لے، آپ نے دیکھا ہی ہے اب تو سیاسی جماعتوں نے بڑے بڑے اجتماعات میں یہ بات کہی کہ کس طرح سے انہوں نے یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اپنا فیصلہ بدلوا لیا۔ یہ تو کوئی بات تو ہوئی کہ جو طاقتور ہے، جن کے پاس بندوق ہے، ان سے تو آپ بات چیت کے لیے بیٹھ جائیں، اور جو احتجاج کرتے ہیں، جو اپنا حق مانگتے ہیں، بندوق استعمال نہیں کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ بندوقیں استعمال کرنا شروع کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بات چیت ہی واحد حل ہے۔ ان کی بعض باتیں ٹھیک ہوگی، بعض باتیں ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن ایسی مذاکرات ہوتے ہیں، ایسی بات چیت ہوتی ہے، اور اس مسئلے کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پارٹی چل رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی اور ملک سفر کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کا ایک سیاسی ماحول ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو لیڈ کر رہے ہیں وہ دو پارٹیاں ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی، اور جو پارٹی کر رہے ہیں وہ دو پارٹیاں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اور اس میں ملک جو ہے وہ سفر کر رہا ہے۔ اور اب یہ پارٹی ختم ہونی چاہیے۔ شہباز شریف صاحب ملک کے وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو 5واں بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اتنی زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کسی اور حکومت کو کبھی زندگی میں نہیں ملی، اس سے زیادہ طویل مدت کسی اور گورنمنٹ کو نہیں ملی، اور اتنا بڑا فیلئر بھی کسی اور حکومت کے قسمت میں نہیں آیا جو شہباز شریف اور ان کی حکومت کی قسمت میں آیا ہے۔ آج پاکستان کا کسان پریشان ہے، اس کو گندم کی قیمت نہیں مل رہی، ہمارا شہری تاجر پریشان ہے، دکانیں جو ہیں وہ بند کروا دی ہیں، ریسٹورنٹ بند کروا دیے ہیں، 100 بلین روپیز کا لاس ہو گیا ہے صرف ریٹیل کو ان کی دکانیں بند کرانے سے۔ ٹھیکے جو ہیں زمین کے وہ 2017-18 کے اوپر چلے گئے، بجلی 3 گنا ہو گئی ہے، تیل جو ہے 150 روپے سے 400 روپے 420 روپے کر کے پھر 5 روپے کبھی اوپر کر دیتے کبھی نیچے کر دیتے، اور کہتے ہیں اس کو سیلیبریٹ کرو۔ ایک پاگل پن ہے جو اس وقت چل رہا ہے، جس میں عام آدمی کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو بڑے معاشی فیصلے چاہیے۔ 28ویں ترمیم جو ہے وہ بالکل ضروری ہے پاکستان کے لیے۔ اگر آج پاکستان میں ریولیوشن نہیں ہوتی، پاکستان کے اندر اگر نئے صوبے نہیں بنتے، اگر پاکستان کے اندر عام آدمی جو ہے اس کو پاور نہیں دی جاتی اور صرف شریف خاندان اور
کہ بس زرداری خاندان نے آپس میں پنگ پونگ کھیلنی ہے تو پھر لوگوں کی دلچسپی نظام سے ختم ہو گئی. اگر آپ نے ان دونوں خاندانوں کو 50 سال پہلے بھی آپ نے دے دیے, پہلے بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بیوقوف بنا کے ایک خاندان 50 سال حکومت کر رہا ہے, ایک خاندان 40 سال حکومت کر رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو یہ لارے لگا دیتے ہیں کہ ہم سے بہتر تو آپ کا وفادار کوئی ہے نہیں. اگر آپ نے اسی طرح سے ہی ملک کو آگے چلانا ہے تو عام آدمی کی تو دلچسپی ختم ہو گئی ہے سارے کے سارے نظام سے. لہٰذا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک قومی حکومت کی تشکیل کی جائے جس میں تحریک انصاف شامل ہو, جس میں باقی ساری جماعتیں شامل ہوں, مولانا فضل الرحمان, جی ڈی اے, تحریک انصاف اس نظام کا انٹیگرل حصہ ہو, اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں اور ملک کے اندر بڑے فیصلے. اس وقت جو بجٹ کی صورتیں آ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کرنے والا. ہم نے تو آئی ایم ایف نے جو کہنا ہے ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمارا چھوٹے سے چھوٹا ٹیکس اور بڑے بڑے چیز ہر چیز جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے. اس حکومت کے برے دن شروع ہونے کا مطلب ہے پاکستان کے اچھے دن شروع ہونے.